اگر آپ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں تو ایک شخص کو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا جو اللہ کا بندہ ہو اور رسول کے طریقے پر ہو اور آپ کی رہنمائی کر سکے. وہ کوئی الگ حیثیت نہیں ہوگی اس کی کہ بھئی وہ اللہ اور دین کے علاوہ کوئی چیز ہوگی. نہیں، وہ شیطان کا پیروکار نہیں ہوگا، وہ اللہ کا بندہ ہوگا. بس اس کے ساتھ ایک رہنمائی کا تعلق کہ بھئی میں نے اپنے یہ معاملات کی میں رہنمائی کے لیے کہ بھئی زندگی میں آپ اہم جو فیصلے ہوتے ہیں اس سے آپ رہنمائی لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اسلام جماعت کے بغیر قائم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. دیکھیں، یہ جانوروں میں بھی آپ دیکھ لیں، جنگل کا حاکم کون ہے؟ شیر. اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے مکھیوں میں ایک نظام رکھا ہے، ملکہ مکھی، اس کے بغیر تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ پھر سارا نظام چلاتی ہے. یہ ایک عام بات ہے، ہر جگہ ہے یار، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں اسلام جماعت کے بغیر، دیکھیں اسلام ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ اسلام امام کے بغیر نہیں ہے اور امام جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات نوٹ، یہ انفرادی کوئی فعل نہیں ہے. اسلام آپ کیسے کریں گے؟ اسلام تو اجتماعیت کا درس دیتا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم ایک بہترین امت ہو، ایک جماعت ہو. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پہ تمہارا ایمان ہوگا. دیکھیں، اگر میں ایک اور ترتیب سے اس بات کو کروں تو دیکھیں، اللہ کی کامل بندگی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب وہ کیسے داخل ہوں گے کہ آپ ایک شخص کی، ایک امام کی پیروی کریں گے تو تبھی اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اور وہ ہے رسول کی ذات. رسول امام المتقین ہے، رسول کی ذات، اس کی پیروی لازم ہے اور فرض ہے. آپ اکیلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. قرآن پر عمل کے لیے رسول کی پیروی ضروری ہے. قرآن میں لکھا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو امام تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. جو رسول تمہیں دے دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو پکڑ لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یعنی اسلام جو ہے، اگر آپ اسلام کو کامل لینا چاہتے ہیں تو اپنے لیے، آج کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے لیے ایک ہادی، ایک رہنما کا انتخاب کریں گے، اس کو ڈھونڈیں گے. وہ رہنما، اس رہنما کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ان کے نقش قدم پر چلنے والا، قرآن اور حدیث کو جاننے والا، ایسے شخص کو، اور وہ صاحب دل ہو، صاحب دل ہو، جس کے دل میں شیطان نہ ہو، جس کے دل میں اللہ ہو. اس سے وہ پھر علامات ہیں بہرحال. تو اس ایسے شخص کو آپ، روحانی شخص کو تلاش کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے اور رسول کے راستے پر ہے. اس سے پھر آپ نے اپنا تعلق یعنی صحبت قائم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن میں دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو. کیونکہ صحبت جو ہے، جب آپ کو اچھی صحبت مل جائے تو ایک نیک ارادے کے تحت یہ زیادہ ضروری ہے کہ اگر ویسی صحبت کام نہیں کرتی، لیکن اگر آپ کا ایک خیال ہو کہ میں نے اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنی ہے، تو پھر ایک اللہ کے بندوں کا ایک گروپ، ایک جماعت
چاہے وہ دو لوگ ہیں، وہ اس کا امیر تو ہوگا، اس کی تعداد شرط نہیں ہے. ایک شخص جو اللہ کا بندہ ہو، پھر اس کے ساتھ وہ پھر دعوت کا کام بھی کر رہا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں، اس سے اپنی صحبت بنا لیں، اس سے اپنی رہنمائی کا ایک تعلق بنا لیں کہ بھئی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے بندے پر، اللہ کے راستے پر چلنا ہے میں نے، اور رسول کی پیروی کرنی ہے. تم مجھے طریقہ بتا رہے ہو، تم عامل ہو، تم سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، تو میں تمہاری پیروی کروں گا اور تمہارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو یہ ایک بہت آسانی ہو جاتی ہے، بجائے اس کے آپ مختلف علماء کرام سے رجوع کریں، مختلف فرقوں کو دیکھیں، یہ کریں وہ کریں. ایک شخص جو آپ کی نظر میں اللہ کا بندہ ہے، واقع وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، اس کو آپ اپنا رہنما بنا لیں اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں. اس کی جماعت میں وہ دیکھیں ایک فرد جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک شخص جو ہے وہ ایک امت ہے. تو یہ تو دیکھیں ایک اللہ کا بندہ ہے، بس وہ اپنی ذات میں ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک امت ہے. آج بھی آپ کسی کے بارے کہ بھئی وہ شخص ایک ادارہ ہے، ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، کسی روح رواں جسے کہتے ہیں، تو یہ آج بھی ہم دنیا میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو اور یہ امت جو ہے، یہ ادارہ، ایک جماعت، وہ ایک جماعت تھا، وہ ایک جماعت. تو یہ مطلب عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو اسلام، اگر آپ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں تو ایک شخص کو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا جو اللہ کا بندہ ہو اور رسول کی طریقے پر ہو اور آپ کی رہنمائی کر سکے. وہ کوئی الگ حیثیت نہیں ہوگی اس کی کہ بھئی وہ اللہ اور دین کے علاوہ کوئی چیز ہوگی، نہیں. وہ شیطان کا پیروکار نہیں ہوگا، وہ اللہ کا بندہ ہوگا، بس اس کے ساتھ ایک رہنمائی کا تعلق کہ بھئی میں نے اپنے یہ معاملات کی میں رہنمائی کے لیے کہ بھئی زندگی میں آپ اہم جو فیصلے ہوتے ہیں اس سے آپ رہنمائی لیں، تو پھر یہ آسانی ہو جاتی ہے. اور بہرحال یہ جماعت میں آج کا جو میرا موضوع ہے کہ کیا اسلام جماعت کے بغیر قائم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی حکومت چاہتا ہے، رسول کو بھی اس نے اس مقصد کے لیے بھجوایا ہے کہ کفر نہ رہے، باطل ختم ہو جائے، باطل نظام ختم ہو جائے، باطل دین ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اب اس کے لیے ایک جماعت ضروری ہے، اس کا ایک امیر ضروری ہے، اور جتنی بھی وہ جماعت مضبوط ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے یعنی قوت بڑھانے کا حکم دیا ہے. سورہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں سورہ انفال، تو اس میں یہی بات ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کہ تم جو ہے ان کے مقابلے میں قوت کو جمع کرو، گھوڑوں کو جمع کرو. اور وہ تو بہرحال یہ شخص جو ہے پھر ایک جماعت بن کے اپنی ظاہر ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص دنیا میں اللہ کی حکومت کے لیے کوشش کرے گا اور جد و جہد کرے گا. آپ اس کے ساتھی بن جائیں، اس کا ساتھ دیں. یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ بھئی یہ رسول تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت بھی کرو اور اس کی مدد بھی کرو. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تعظیم بھی کرو اور اس کی مدد بھی کرو ہر طریقے سے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اگر صحابہ کی جماعت ان کی مدد نہ کرتی کہ بھئی یہ تو ہمارے گھر کا معاملہ ہے، بس آپ ٹھیک ہے، نہیں، ایسا تو نہیں کیا. حضور جس مقصد کے لیے آئے تھے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مال و جان کو ان پر قربان کیا، جتنا بھی جس سے ہو سکتا تھا قربانی دی، اور اس کے نتیجے میں وہ جماعت جو ہے غالب آ گئی، کفر کا نظام ختم ہو گیا. دیکھیں کفر وہ جو تھے کافر جو تھے مکے میں، وہ برہنہ حج کرتے تھے،
کپڑے اتار کے حج کرتے تھے. تو یہ تو فتنہ ہے, تو آپ اللہ کے گھر میں کپڑے اتار دیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. پھر کیا ہے وہ ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ, چیخیں اور تالیاں بجانا, یہ اس طرح عبادت کا طریقہ تھا. تو یہ تو سب فتنہ تھا, فساد تھا. بہرحال جماعت آج کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ اللہ کی بندگی چاہتے ہیں تو ایک امام وقت کو تلاش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.